معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الحفیظ الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ابھی میرے بعد کئی عظیم خطبہ اور قوم و ملت کی نامور ہستیاں تشریف لانے والی ہیں، اس لیے میں بہت دیر تک آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسٹیج پر بہت سارے علماء فضلاء تشریف فرما ہیں اور ان سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں قاضی شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مفتی قاضی غلام یاسین صاحب قبلہ دامت فیوزہم۔ میرے بعد استاذ گرامی سلطان الاساتذہ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے۔ تاجدار اہل سنت حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت فیوزہم بھی تشریف لانے ہی والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گفتگو کہاں سے شروع کروں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، روشن ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کے خلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، نوَلِّهُ مَا تَوَلَّى،
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جس راستے پر چل رہا ہے ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو عام مسلمانوں کا راستہ ہے وہی سواد اعظم ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے اسی طریقے پر چلنا یہ ہدایت یافتہ کی دلیل ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور ضلالت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا بڑی جماعت کے ساتھ رہو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ جہنم میں پہنچا۔ بڑا گروہ کون ہے؟ سواد اعظم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں تحریر فرمایا ہے کہ مسلم اکثریت جس راستے پر چلے اسی راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ سواد اعظم سے مراد مسلم اکثریت ہے، اور یہی ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جماعت کی مدد کے بارے میں خوشخبری بھی ارشاد فرمائی ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنم میں جائے گا اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون فرقہ جنتی ہے، کون فرقہ جنت میں جانے والا ہے؟ اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو، وہ جہنمی۔ اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا جو میری سنت پر چلے وہ جنتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اخیر زمانے میں بہت سی جماعتیں پیدا ہوں گی، اور ہر جماعت یہ دعویٰ کرے گی میں نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسی کے ساتھ ارشاد فرما دیا نبی کی سنت پر جو چلنے والا ہوگا وہ صحابہ کے طریقے کو بھی اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے۔ نبی کی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا بھی لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کی سنت کا تعین صحابہ کے عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حدیثیں ہر طرح کی ملیں گی، ناسخ و منسوخ بھی ملے گی، عام اور خاص بھی ملے گی، مطلق اور مقید بھی ملے گی، خصائص نبوت سے متعلق بھی ملے گی، حالت سفر کی، حالت حضر کی ملے گی۔ کس حدیث پر تم عمل کرو گے، کس حدیث پر تمہیں عمل کرنا چاہیے؟ اگر صرف حدیث دیکھ کر عمل کرنے لگے قدم قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ما انا علیہ و حدیثی، جو میرے طریقے پر ہو اور میری حدیث پر چلے وہ جنتی ہے، اس لیے کہ حدیثیں ہر طرح کی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں، خصائص نبوت سے متعلق بھی ہیں۔ اگر صرف حدیث دیکھ کر عمل کرو گے تو ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ صحابہ کی عملی زندگی کو سامنے رکھو، صحابہ جس حدیث پر عمل کریں سمجھ جاؤ کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، اسی حدیث پر عمل کرنا سنت ہے۔ اور صحابہ اجتماعی طور پر جس حدیث پر عمل کو چھوڑ دیں یہ سمجھ جاؤ کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میری سنت پر چلو اور صحابہ کے طریقے پر چلو۔ تو اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہوئی؟ نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو عامل بالحدیث یا عامل بالسنہ بتاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت پر اس وقت تک عمل کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک صحابہ کے عمل کو آئینہ بنا کر اپنے سامنے نہ رکھا جائے، اور یہ صحابہ کے عمل کو اپنے لیے حجت اور دلیل نہیں مانتے۔ اسی لیے صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے۔ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کننا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر، ہم حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ رواہ البیہقی فی المعرفت۔ اور حضرت زید ابن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، سارے صحابہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ اور میں نے پہلی جو حدیث پیش کی ہے حضرت سائب ابن یزید کی، وہ اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کے بارے میں خود ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا قال النووی اسنادہ صحیح، امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث بخاری کی شرط پر صحیح ہے، اس حدیث کے جتنے رجال اور روات ہیں سب کے سب بخاری کے رجال اور روات ہیں، اس لیے اس حدیث کو کوئی ضعیف کہہ کر ٹال نہیں سکتا۔ 20 رکعت والی حدیث اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ امام نووی جیسا محدث فرما رہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح۔ اب جو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے عمل کو اپنائے، صحابہ کے طریقے پر چلے۔ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو پھر آپ صحابہ کے طریقے پر کیسے ہوئے؟ اور جب صحابہ کے طریقے پر آپ نہیں تو آپ جنتی بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کے ایک بہت بڑے مجتہد سے میں نے پوچھا کہ آپ 20 رکعت تراویح کیوں نہیں پڑھتے، کیوں 8 ہی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 20 رکعت تراویح عمر کا راستہ ہے، 20 رکعت تراویح کو عمر نے جاری کیا، ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع کیا اور ابی ابن کعب نے ان کے حکم سے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ عمر کے بعد حضرت عثمان غنی نے 20 رکعت تراویح پڑھی، حضرت علی نے 20 رکعت تراویح پڑھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ تو 20 رکعت تراویح کو عمر نے جاری کیا ہے، یہ عمر کا راستہ ہے اور ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا آپ کیا عمر کے راستے پر چلیں گے؟ عمر کے راستے پر چلنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، عمر کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ 20 رکعت تراویح عمر کا راستہ، شیطان کہتا ہے ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تینوں پڑتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے۔ شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں، یہ عمر کا راستہ ہے اور شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ وتر کی رکعتیں 3 ہیں، 1 نہیں، یہ عمر کا راستہ ہے، مگر یہ کہتے ہیں ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ اب آپ بتائیے، سارے صحابہ غلط، خلفائے راشدین غلط، ائمہ مجتہدین غلط، حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ یصلون 20 رکعتا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو پایا کہ مکہ مکرمہ میں سب کے سب 20 رکعت تراویح پڑھا۔
صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 کو گھٹا کر کے 8 کر دیا، صرف نوجوانوں کو اپنی جماعت میں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے۔ ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہم بڑی آسانیاں دیں گے۔ 20 کو گھٹا کے 8 کر دیا اور 3 رکعت وتر کو گھٹا کے 1 رکعت کر دیا، اور چند ہی سالوں کے بعد آپ سنیں گے کہ آدھی رکعت ہو گئی۔ وتر آدھی رکعت ہے، رکوع کرو، اپنے گھر جاؤ، اس کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے نبی حجرہ مقدسہ میں نفلی نمازیں بہت دیر تک پڑھتے، ثم یوترو فی آخرہن بثلاث رکعات، اور سب سے اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے نبی 3 رکعت وتر پڑھتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اگر وتر کی صرف ایک ہی رکعت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ الگ الگ رکعتوں کے لیے الگ الگ صورتوں کو کیوں بیان کر رہی ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 رکعت وتر پڑھی ہے، 1 رکعت وتر نہیں پڑھی۔ مگر آسانی پیدا کرنا ہے، شریعت آسانی چاہتی ہے، مگر آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کا جنازہ نکال دیا جائے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہہ دیجئے 1 ہی وقت کی فرض ہے، 4 رکعت کی اب معاف ہو گئی۔ ایسی آسانی جو شریعت کی روح کے منافی ہو، شریعت ایسی آسانی کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہاں آسانی یہ ہے کہ آپ قیام پر قادر نہیں ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیے، بیٹھ پر قادر نہیں ہیں، بیٹھنے پر قادر نہیں ہیں، سو کر نماز پڑھیے، اشارے سے نماز پڑھیے۔ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی جگہ پر آپ اشارہ کر دیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانیاں اپنی امت کے لیے پیدا فرما دی ہیں۔ یقیناً ہمارا دین آسانی چاہتا ہے، مگر آسانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نماز کی تعدادوں کو گھٹا دیا جائے، نماز کی رکعتوں کو گھٹا دیا جائے۔ آسانی پیدا کی جا رہی اور اسی کا ایک حصہ ہے قربانی۔ ہمیشہ 3 دن ہوتی رہی، پوری دنیا کے حجاج اور معتمرین مکہ مکرمہ میں پہنچتے رہے، قربانی کرتے رہے، سبوں نے 3 دن قربانی کی، چوتھے دن قربانی کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی کے صرف 3 دن ہیں اور پہلا دن ان میں سب سے افضل ہے۔ اور حضرت نافع جو عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، نبی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی 2 دن ہے عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے، تو عید الاضحیٰ کو لے کر کے 3 دن ہے، قربانی صرف 3 دن ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، تابعین کے طریقے کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے طریقے کے خلاف ہے، سواد اعظم کے خلاف ہے، عام مسلمانوں کے طریقے سے خلاف۔ اگر قربانی 4 دن ہوتی تو ایام تشریق بھی 4 دن ہوتے، لیکن ایام تشریق 3 ہی دن ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو تو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ تشریق کا معنی ہے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں سکھانا۔ منجد اٹھائیے، لسان العرب اٹھائیے، تاج العروس اٹھائیے، اس میں لکھا ہوا ہے ایام التشریق ثلاثۃ ہی التی تشرق فیہا لحوم الاضاحی، ایام تشریق 3 دن ہیں، اور تشریق کو تشریق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں قربانی کے گوشت کو سکھایا جاتا ہے۔ اہل عرب 10ویں ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے 11 میں سکھاتے، اور 11 کو جو قربانی کرتے 12 میں سکھاتے، اور 12 میں جو قربانی کرتے 13 میں سکھاتے۔ اگر 13 کو بھی قربانی جائز ہوتی تو لا محالہ مسلسل 3 دن تک گوشت کھانے کے بعد 13 کو جو قربانی ہوتی اس کو 14 میں سکھاتے، تو 14 بھی ایام تشریق ہونا چاہیے، لیکن 14 ایام تشریق نہیں ہیں۔ 11، 12، 13 یہی ایام تشریق ہیں، کیونکہ انہی 3 دنوں میں گوشت کو سکھایا جاتا ہے۔ مگر یہ کہتے نہیں صاحب قربانی 4 دن ہے، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، خوب گوشت کھانے کو ملے گا۔ اور آسانی پیدا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے
کہ صدیق حسن بھوپالی نے بدور الاہلہ میں لکھ دیا کہ اگر پورے گھر والوں نے ایک بکرا ذبح کر دیا تو سب کی قربانی ہو گئی. اگر اس گھر میں 100 آدمی ہیں تو سب کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو گیا. اب کسی کو الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت رہی, سب بری الذمہ ہو. ایک بکرے میں 100 آدمی. کلکتہ کے شمع نیازیوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی آسانی پیدا کر رہا ہے, اتنی آسانی کہ نوجوان انہی کے ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں, ہماری جماعت میں آ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے ان سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کے آسانی پیدا کر دی اور کہا ایک مرغے میں 7 نام کی قربانی جائز ہے. اور کچھ ہی دن کے بعد وہ فیصلہ کر دیں گے کہ ایک گوریا میں بھی 7 نام کی قربانی جائز ہے. اب آپ غور کرو, اگر ایک بکرے میں 100 لوگ قربانی کریں اور ایک مرغا 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا جائے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط متاعکم. قربانی کا جانور خوب موٹا اور فربا خریدو, موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرو, کیونکہ قربانی کا یہ جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کرتے ہیں یہ جانور پل صراط پر آپ کی سواری بنیں گے. جب 100 غیر مقلد ایک بکرے پر سوار ہوں گے اور 7 شمع نیازی ایک مرغے پر سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا, مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا. اور حدیث سے ثابت ہے کہ پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے. تو جب پل صراط ہی پر بکرا الٹ گیا, مرغا الٹ گیا, تو یہ دونوں کہاں پہنچیں گے؟ انہوں نے خود بتا دیا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا. اس لیے عام مسلمانوں کے طریقے پر چلو. جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے وہی سواد اعظم ہے. عام مسلمان ہی سواد اعظم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے, اور جو میرے طریقے سے الگ ہو, صحابہ کے طریقے سے الگ ہو, وہ جہنمی. 3 طلاق کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے. آسانی پیدا کی جا رہی چونکہ عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو, جب طلاق دیتے ہیں تو 3 ہی دیتے ہیں, 3 سے کم نہیں دیتے. عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 سے کم طلاق دیں گے تو پردے نہیں کرے گی, اس عورت سے چھٹکارا مل نہیں پائے گا, اس لیے 3 ہی طلاق دیتے ہیں. اور جب افسوس لاحق ہوتا ہے, شرمندہ اور پشیمان ہوتے ہیں, تو حنفی مفتیوں کے پاس جاتے ہیں, قاضی شریعت کے پاس جاتے ہیں, حضور آپ فتویٰ بتائیں, میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے, اب کیا کریں؟ تو حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما دیتے ہیں کہ جب 3 طلاق تم نے دے ہی دیا, حالانکہ تم کو نہیں دینا چاہیے, ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ ناجائز و حرام ہے, لیکن تم نے جب بیوقوفی کر ہی دی, تم نے اپنے اختیار کو استعمال کر ہی دیا, تو اب 3 طلاق پڑ گئی اور تیری بیوی تیرے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی. جب تک کسی اور سے نکاح کر کے حلالہ نہ ہو جائے, صحیح وطی نہ ہو جائے, اس وقت تک شوہر اول کے لیے جائز نہیں ہو. حلالے کے تصور سے روح کانپنے لگتی, سوچتے ہیں چلو غیر مقلدین کے پاس, ان کا مذہب بھی نیا ہے, ان کا فتویٰ بھی نیا ہے, ضرور یہ کوئی نیا مسئلہ نکالے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دے دو یا 300 طلاق دے دو, کچھ فرق نہیں پڑتا, بیوی بنا کر رکھے رہو, ایک ہی طلاق پڑی. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو اچھی طرح یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں بھی یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. ایک مجلس میں جب 3 طلاق دی جاتی, صحابہ 3 طلاق کا فیصلہ کرتے, 1 طلاق کا فیصلہ نہیں کرتے. آپ کے پاس 3 دکان ہو, آپ 3 دکان کے مالک ہیں, تو آپ تینوں دکانوں کو بیچنا چاہیں اور بیچ دیں تو تینوں دکان بک جائے گی کہ نہیں بک جائے گی؟ چاہے ایک مجلس میں بیچیے کہ 3 مجلس میں بیچیے, ایک دکان بیچیں گے تو ایک بکے گی, تینوں کو ایک ساتھ بیچیں گے تو ایک ساتھ بک جائے گی, الگ الگ بیچیں گے تو الگ الگ بکے گی. دکان آپ کی ہے, اختیار آپ کا ہے, اگر آپ بیچیں گے تو بک جائے گی. 3 طلاق کا اختیار شوہر کو دیا گیا ہے, اگر شوہر نے اس اختیار کو استعمال کر ہی لیا اور عورت کو 3 طلاق دے ہی دیا تو تینوں طلاق پڑ جائے گی. یہ نہیں کہ 1 طلاق پڑے گی 2 نہیں پڑے گی. یہ کہتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ ناجائز و حرام ہے, اور حرام طریقے پر جب طلاق پڑے گا تو نہیں پڑے گی, 1 ہی پڑے گی. ارے تب تو 1 بھی نہیں پڑنی چاہیے, یہ 1 کہاں سے پڑ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں اپنی عورت کو طلاق دیا. حالت حیض میں طلاق دینا یہ ناجائز و حرام. اللہ کے نبی کو پتا چلا, خبر لگی, آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا,
اور فرمایا مرہو فلیراجعھا، اے عمر اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجعت کر لیں، لوٹا لیں۔ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز و حرام طریقے پر طلاق دی مگر پڑ گئی۔ اگر طلاق نہیں پڑی تو رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ کے نبی؟ چہرہ کیوں غضبناک ہو گیا؟ اور خود اسی بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ ارأیت لو طلقتها ثلاثا، اے اللہ کے نبی ابھی تو میں نے ایک طلاق دیا تھا تو آپ نے رجعت کا حکم دیا، آپ ذرا بتائیے اگر میں تینوں طلاق دے دیا ہوتا تو کیا حکم ارشاد فرماتے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذ قد عصیت ربک وبانت منک امرأتک، اس وقت تو اپنے رب کا نافرمان ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تیرے نکاح سے نکل جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، ایک نہیں پڑتی۔ عظیم محدث ابن ماجہ اپنی کتاب میں ایک باب باندھتے ہیں، من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں اپنے عورت کو 3 طلاق دینے کا بیان۔ اور اس کے تحت حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں حدثنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر یمن کے سفر پر نکل رہے تھے، گھر سے نکلتے وقت انہوں نے مجھے 3 طلاق دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاق کو نافذ فرما دیا۔ اب آپ بتائیے اگر 3 طلاق دینے سے 3 طلاق نہیں پڑتی، ایک پڑتی، تو اللہ کے نبی تینوں طلاقوں کو کیوں نافذ فرماتے؟ اور ان کو جس حدیث کی بنیاد پر شبہہ ہو رہا ہے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں دی جاتی تھی تو ایک شمار کی جاتی تھی، پھر حضرت عمر نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ یہ حدیث مسلم میں اختصار کے ساتھ ہے، محدثین کی یہ عادت ہے کہ کہیں اسی حدیث کو اختصار کے ساتھ نقل فرماتے ہیں اور کہیں تفصیل کے ساتھ وہ حدیث موجود ہوتی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ابو داؤد کے الفاظ کو غور سے سنو اور اس حدیث کا شبہہ بھی سنو، کس بنیاد پر ان کو شبہہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب سختیانی نے ابو الصحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بکر وصدرا من امارت عمر۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول پاک کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں جب لوگ اپنی اس عورت کو جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، وتی نہیں ہوئی ہے، ایسی عورت کو جب 3 طلاق دیتے تو ایک شمار کی جاتی، ایک مانی جاتی، حضور کے زمانے میں بھی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، اور عمر ابن خطاب کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی۔ لیکن پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے اجلت سے کام لینا شروع کیا۔ پہلے تو غیر مدخولہ عورت کو الگ الگ کلموں کے ذریعے طلاق دیتے تھے، تجھے طلاق طلاق طلاق، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اجلت سے کام لینا شروع کیا اور ایک ہی ساتھ 3 طلاق دینا شروع کر دیا۔ انت طالق ثلاثا، تجھے 3 طلاق، جب ایک ہی ساتھ 3 طلاق دی جائے گی تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے گی، لیکن الگ الگ کلموں کے ذریعے اگر طلاق دی جائے تو غیر مدخولہ پہلی طلاق ہی سے بائنا ہو جائے گی۔ اب نکاح کا محل ہی نہیں بچا کہ دوسری طلاق پڑے، تیسری طلاق پڑے، اس لیے الگ الگ کلموں کے ذریعے اگر طلاق دی جائے تو غیر مدخولہ پر ایک طلاق پڑے گی، دوسری اور تیسری لغو اور بیکار ہو جائے گی، کیونکہ غیر مدخولہ پہلے ہی طلاق سے بائنا ہو گئی، اب نکاح بچا ہی نہیں اور نکاح کے اوپر طلاق پڑتی ہے، اس لیے دوسری طلاق لغو، تیسری طلاق لغو ہوئی۔ لیکن حضرت عمر کا جب زمانہ آیا لوگوں کو بڑی جلدی ہونے لگی، تیزی مچانے لگے اور الگ الگ کلموں سے طلاق دینے کے بجائے ایک ہی ساتھ 3 طلاق دینے لگے۔ انت طالق ثلاثا، تجھے 3 طلاق، جب ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے گی تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو تینوں طلاقیں پڑ جائیں۔ اسی کو حضرت عمر نے نافذ فرمایا۔
یہ نہیں کہ حضرت عمر نے کوئی شریعت بنا دی معاذ اللہ، کوئی نیا طریقہ جاری فرما دیا. پہلے الگ الگ کلموں کے ذریعے طلاق دی جاتی تھی، اور جس عورت کی عدت نہیں ہوتی اس کی طلاق میں گنتی بھی نہیں ہے، ایک ہی طلاق سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس عورت کی عدت ہوتی ہے یعنی مدخولہ عورت، تو اس کے طلاق میں گنتی ہوتی ہے. نکاح بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جب تک 3 طلاق نہ دی جائے اس وقت تک نکاح کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ اگر ان حدیثوں کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا طلقت امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا. انہوں نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تیری بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح سے نکل گئی، اور 997 طلاق کے ذریعے تو نے اللہ و رسول کا مذاق اڑایا. حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا. انی طلقت امراتی 100 تطلیقات، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تیری بیوی بائنا ہو گئی، اور 97 طلاق کو تو باقی عورتوں میں تبرک بنا کر بانٹ دے. اب آپ بتائیے کوئی 1000 طلاق دے گا تو 1000 مجلسوں میں دے گا؟ ایک ہی ساتھ 1000 طلاق دے دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دے دیا. آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دے گا تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر بھی نہیں طلاق دے پائے گا. الگ الگ مجلسوں میں اگر طلاق دے تو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے یوں کہا ہوگا انتے طالقن مثل عدد نجوم السماء، آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر تجھے طلاق. تو انہوں نے فرمایا کہ صرف 3 ہی طلاق سے تیری بیوی بائنا ہو گئی اور باقی طلاقیں لغو اور بیکار. اب آپ بتائیے کہ چاہے الگ الگ مجلسوں میں طلاق دی جائے یا ایک مجلس میں طلاق دی جائے، جب 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دیا تو تینوں پڑ جائے. ایک ساتھ دیا تو ایک ساتھ پڑ جائے گی، اور الگ الگ مجلسوں میں دیا تو الگ الگ تینوں طلاق پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تو 3 نہیں پڑے گی، 1 پڑے گی. یہ بالکل صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، تابعین کے طریقے کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے طریقے کے خلاف ہے. چاروں مذہب کے اماموں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، 1 طلاق نہیں پڑتی. اس لیے میرے دوستو، جو صحابہ کے طریقہ ہے، جو صحابہ کی عملی زندگی ہے، اس کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں. آج 5 حدیثوں پر عمل کر کے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. صحابہ پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے، وہ اہل حدیث نہ ہوئے. تابعین پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے، وہ اہل حدیث نہ ہوئے. اور یہ 5 حدیثوں پر عمل کر کے اہل حدیث ہو گئے، اور ان کی شان اتنی بلند ہو گئی کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگے. یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو حدیث کہاں آتی تھی، صرف 17 حدیثیں آتی تھی. محدثین نے لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے. تو جس کو صرف 17 حدیث یاد ہوگی وہ 86,000 مسائل کو نکال سکے گا؟ 56,000 حدیثیں صرف معاملات سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ نے استنباط فرمایا ہے، اور 30,000 حدیثیں عبادات سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ نے استنباط فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اتنی حدیثیں تھیں کہ پورے کوفے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے برابر کوئی محدث بھی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ جہاں آپ کی نظر پڑ جاتی، جہاں تک آپ کا دماغ پہنچ جاتا، بڑے بڑے فقہا اور محدثین کی نظر اور ان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. اور تم کہتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ صرف قیاس سے مسائل نکالتے تھے. تبیین الصحیفہ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا، اور الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی نے تحریر فرمایا ہے قال ابو حنیفہ انی لا اتبع الرائے والقیاس الا اذا لم اظفر بشیء من الکتاب او السنت او الصحابہ. میں اس وقت تک قیاس اور رائے کی پیروی نہیں کرتا
جب تک کتاب اللہ میں نہ تلاش کر لوں، سنت رسول اللہ میں نہ تلاش کر لوں، اقوال صحابہ کو نہ دیکھ لوں، جب اللہ کی کتاب میں صاف اور صریح حکم نہیں ملتا اور رسول اللہ کی سنت میں صاف اور صریح حکم نہیں ملتا، اقوال صحابہ میں حکم نہیں ملتا، تب جا کر کے میں قیاس اور اجتہاد کرتا ہوں۔ اور خود امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزان الشریعت الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا انی اقدم العمل بالکتاب ثم بالسنت ثم باقوال الصحابہ مقدما ما اتفقوا علی ما اختلفوا وحینئذ اقیس، سب سے پہلے میں کتاب اللہ پر عمل کو مقدم رکھتا ہوں، اس کے بعد سنت رسول اللہ پر عمل کو مقدم رکھتا ہوں، اس کے بعد اقوال صحابہ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اقوال صحابہ میں اگر اختلاف نظر آیا تو متفق علیہ اقوال پر عمل کرتا ہوں، اور جب وہ بھی نہ ملے تب مختلف فی اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا ہوں، جب وہ بھی نہ ملے وہی نئذ اقیس، اب اس کے بعد میں قیاس کروں۔ تو کون سا جرم امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا؟ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے جب یمن کا والی اور قاضی بنایا تو فرمایا کیف تقضی، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہا اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو، اس لیے کہ کتاب اللہ میں تو ہر مسئلہ موجود ہے، پانا اور نہ پانا یہ ہماری اپنی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر سنت رسول اللہ میں بھی وہ حکم نہ ملے تب کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قیاس اور اجتہاد ناجائز و حرام ہے، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی دلیل ہے، اجماع امت اور قیاس دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور خوشی کا اظہار یوں فرمایا کہ ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی۔ اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ سنت رسول میں دیکھو، اس میں نہ پاؤ تو اجتہاد اور قیاس کرو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ بعد کا زمانہ، معاذ ابن جبل کے زمانے میں اقوال صحابہ سامنے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اقوال صحابہ کا ذکر نہیں کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اقوال صحابہ بھی آ گئے تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، ان کے سامنے اقوال صحابہ بھی آ گئے، اس لیے انہوں نے تینوں کو ذکر کیا کہ پہلے میں کتاب اللہ پر عمل کو مقدم کرتا ہوں، پھر اس میں نہ ملے سنت رسول اللہ پر عمل کو مقدم کرتا ہوں، اس میں نہ ملے اقوال صحابہ میں تلاش کرتا ہوں، اور اس میں بھی وہ فیصلہ نہ ملے تب جا کر میں قیاس اور اجتہاد کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہی کیا جس کا حکم اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو ارشاد فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کرتے تھے، میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج فرماتے تھے کہ خود ان کے اساتذہ بھی متحیر اور پریشان ہو جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حدیث ہیں حضرت امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔ ایک دن ایک سائل آیا، اس نے کہا حضور یہ مسئلہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا لا عالم، میں نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، سلیمان اعمش نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تیسرا مسئلہ پوچھا، سلیمان اعمش نے فرمایا لا عارف، مجھے معلوم نہیں۔ 100 مسئلے اس نے پوچھ ڈالے، سب کے جواب میں امام سلیمان اعمش نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، ان مسئلوں کا حکم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں صاف صاف نہیں پاتا ہوں، اس لیے میں کوئی حکم دینے سے قاصر ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو آپ کا یہ شاگرد اس کا جواب دے دے۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جواب دو، تم کو اجازت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ٹھیک اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے سائل نے 100 سوالات کیے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی ترتیب کے ساتھ 100 سوالوں کا جواب عطا
عطا فرما دیا. فرمایا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے, دوسرے سوال کا جواب یہ ہے, تیسرے سوال کا جواب یہ ہے, چوتھے سوال کا جواب یہ ہے. 100 سوالوں کا جواب اسی نشست میں امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرما دیا. حضرت امام سلیمان اعمش حیرت زدہ ہو گئے. حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں لیکن ان نئے مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکے, اور امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی کی پڑھائی ہوئی حدیثوں سے ان 100 مسائل کا استنباط اور استخراج کر دیا. انہوں نے پوچھا اے ابو حنیفہ تم کہاں سے یہ مسائل نکال رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور آپ کی پڑھائی ہوئی حدیثوں سے یہ مسائل نکال رہا ہوں. فلاں موقع پر آپ نے یہ حدیث اس طرح بیان کی تھی, اس سے یہ مسئلہ نکلا. فلاں موقع پر یہ حدیث اس طرح بیان کی تھی, اس سے یہ مسئلہ نکلا. فلاں موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی, اس سے یہ مسئلہ نکلا. آپ نے جتنی حدیثیں پڑھائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک نشست میں ان حدیثوں کو دہرا دیا. حضرت امام سلیمان اعمش نے فرمایا کہ نہیں تم غلط وہ یہ نہیں فرمایا, وہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو, بلکہ وہ خوش ہو گئے اور کہا اے ابو حنیفہ تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے. ہمارے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آ گی, کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے, کس دوا کو کتنی مقدار میں دینا ہے, کب کب دینا ہے. لیکن اے ابو حنیفہ تم بہترین ڈاکٹر اور حکیم بھی ہو اور تمہارے پاس دواؤں کا ذخیرہ بھی ہے. یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین. اے فقہاء کی جماعت تم لوگ بہترین ڈاکٹر ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں. ہمارے پاس دواؤں کا ذخیرہ تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی. اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے, بے مثال محدث بھی ہو, بے مثال فقیہ بھی ہو. 2 سال تک ہم نے جن حدیثوں کو پڑھایا ان ساری حدیثوں کو ایک نشست میں تم نے سنا دیا اور مسائل کا استنباط اور استخراج اس طرح حیرت ناک انداز میں تم کر رہے ہو کہ میرے جیسا امام بھی تمہاری ذہانت و فطانت پر متحیر ہے. آپ بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی, نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَلَوْ مِنْهُ. نعرہ لگا دیجیے. حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ چند منٹوں میں میری گفتگو ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَلَوْ مِنْهُ. یہاں پر تو یہ حدیث مختصر ہے لیکن مشکات شریف میں یہی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها وعداها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقہ منه. ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ میری حدیثیں دوسروں تک پہنچائی جائیں, اس لیے کہ ایسا بہت ہوگا کہ جو حدیث سننے والا ہوگا وہ فقیہ نہیں ہوگا یا کم درجے کا فقیہ ہوگا, اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی ان میں بڑے بڑے فقہا ہوں گے جو انہی حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج کریں گے. آپ غور کریں, حضرت سلیمان اعمش اپنے زمانے کے بے مثال محدث تھے لیکن ان مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکے, اور امام اعظم ابو حنیفہ تک جب انہوں نے ان حدیثوں کو پہنچا دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی حدیثوں سے اس طرح مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا کہ امام سلیمان اعمش جیسا عظیم محدث بھی آپ کے اجتہاد پر اور آپ کی صلاحیت پر حیرت انداز میں آپ کو دیکھ رہا ہے اور داد تحسین سے نواز رہا. اسی لیے امام احمد قسطلانی, ابن حجر اسقلانی, امام بدر الدین عینی, امام ابو زکریا نووی نے فرمایا انہو معجزۃ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں, اور اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں یہ بشارت اور یہ
پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، لو کان الدین عند الثریا لنارہ رجل من ابناء فارس، اگر دین ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کے رہنے والے اس کو وہاں سے بھی اتار لائیں گے۔ بعض روایتوں میں لوکان الدین ہے، بعض روایتوں میں لوکان الایمان ہے، بعض روایتوں میں لوکان العلم ہے، اور ساری روایتیں سند کے اعتبار سے ساقط ہیں، حدیث مستقل کے درجے میں ہیں۔ اس لیے اب مطلب یہ ہوا کہ دین، ایمان یا علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کے رہنے والے اس بلندی سے اتار لائیں گے اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلا دیں گے۔ فارس میں بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے برابر بھی کوئی پیدا نہیں۔ اسی لیے امام شافعی سے پوچھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرمایا الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبہ لم یتفقہ فی الدین ولم یتبحر۔ سارے کے سارے فقہا اور مجتہدین فقہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ سارے فقہا کے باپ ہیں۔ جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں وہ نہ متبحر عالم دین بن سکتا ہے نہ بہترین فقیہ بن سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فقہ کو سمجھا ہی نہیں جب تک محرر مذہب حنفی امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ نہیں شروع کر دیا۔ حضرت امام شافعی اتنے عظیم الشان محدث اور فقیہ ہیں، لیکن اس وقت ان کو فقہ کی روشنی مل رہی ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کتابوں کا مطالعہ فرمایا۔ لیکن آج امام اعظم ابو حنیفہ کی شان گھٹائی جا رہی، ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام اعظم، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں متعدد حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ چاروں مذہب کے اماموں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے، لیکن ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور منصب اتنا اونچا ہے کہ چاروں اماموں میں سے کوئی بھی ان کے پائے کا اور ان کے ٹکر کا امام نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ، تمہارا دماغ فوراً پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے پر مبذول ہو جاتا ہے، نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم لوگ تو وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچا پاتے، اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے حضور تشریف فرما ہے، ان کے اور مائک کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، موڈ بھی نہیں بن رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔